ناظرین، بریکنگ خبر ہے میرے پاس کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے معاملات طے پائے ہیں اور افغان طالبان نے وہ کچھ کر دکھایا ہے جو ایک عرصے سے پاکستان چاہ رہا تھا۔ اور وہ کیا معاملات طے پائے ہیں، اب کیا افغان طالبان کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ کس طرح سے آگے چلیں گے اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، ایک یہ بتاؤں گا، اور دوسرا یہ کہ بلوچستان کو 3 نہیں 4 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور وہ جو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے وہ کس بنا پہ ہے اور ان علاقوں کے نام کیا رکھے جا رہے ہیں۔ تو اس کی طرف آتے ہیں میاں طاہر۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو افغانستان کے ساتھ جو بھی معاملات طے پائے ہیں اس حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ وہ جو خبریں بتائی جا رہی ہیں کہ جی کوئی آپریشن ہو رہا ہے اور وہ اس میں افغان طالبان جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو اصل خبر ہے اس کی طرف میں آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ سب سے جو اہم ایشو ہے وہ یہ تھا کہ وہاں سے کچھ لوگ جو افغان طالبان میں سے تھے وہ ٹی ٹی پی کے اندر مل کے ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے کارروائیاں کرتے تھے اور پاکستان کی سرحد پہ وہ بمباری کرتے تھے، اور وہاں سے بمباری کر کے وہ جو ایجنڈا ہے وہ کچھ مکس سا بنا لیتے تھے، جیسے کہ وہ ٹی ٹی پی کو بھی سپورٹ کرتے تھے اور پھر کچھ طالبان اور افغانستان کے ایجنڈے کو بھی سامنے رکھ کے وہاں پروپیگنڈا کر کے کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے اس سے ہم نے آگے جانا ہے، اس سے ہم نے آگے چوکیاں بنانی ہیں، جو کہ افغان طالبان کا فی الحال یہ ایجنڈا نہیں ہے۔ انہی دنوں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو امر صالح جو ایک وہاں کا لیڈر ہے اور شمالی اتحاد کا بندہ ہے، وہ بھی چیخا ہے کہ دیکھیں جی طالبان اس کو بھول گئے ہیں ڈیورنڈ لائن کو اور اس پہ بات ہونی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ اصل خبر یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ افغان طالبان نے خود جب وہ تسلیم کیا گیا اس کو، اور پاکستان نے بھی کر لیا سم وٹ، اس کا اعلان باقی رہ گیا ہے، سفارت کا درجہ دے دیا ہے، یہاں سفیر ان کا بٹھا دیا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو شرط پوری کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ ایلیمنٹ جو افغان طالبان کے اندر تھا اور ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے بمباری کرتا تھا، وہ ان لوگوں کو کوئی 500 سے 600 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جی اپنے لوگوں کو گرفتار کیا اور انہیں جیلوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ پاکستان کا بہت پرانا مطالبہ تھا کہ اس ایلیمنٹ کے خلاف آپ کارروائی کریں جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو ہماری سرحدوں پہ بمباری کرتے ہیں۔ اس بمباری کے نتیجے میں ان کے کیا مقاصد ہوتے تھے میں نے ایک بتایا آپ کو پہلے، اور دوسرا بڑا مقصد اس میں سے کیا نکلتا تھا کہ ٹی ٹی پی کی جو فارمیشنز ہیں جسے وہ تشکیل کہتے ہیں، یعنی کہ ان کے لوگ جو ادھر آ رہے ہوتے تھے وہ گروپوں کی صورت میں وہ بارڈر کراس کر جاتے تھے اس بمباری کی آڑ میں، تو ان لوگوں کو پکڑ کے کوئی 500 سے 600 لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اپنے پرانے ایجنڈے سے، جو پاکستان مخالف ایجنڈا تھا، جو انڈیا کی شے پہ تھا، جو امریکہ کی شے پہ تھا، اس سے پیچھے ہٹ گئے، اور اب انہوں نے نیو الائنس جو پاکستان اور چائنا، رشیا اور ازبکستان اور باقی آذربائیجان، ان لوگوں کے ساتھ جو ایک الائنس بنا، اس میں آنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس کو امریکی الائنس میں کچھ مل نہیں رہا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہوا ہے کہ جو افغان ہے پاکستان کے اندر، یہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ اب افغان طالبان کے ساتھ طے پا گیا ہے کہ 2028 تک ان کو واپس افغانستان بھیجا جائے گا، اب ان کو کوئی ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی۔ 2 طرح کے ہیں، ایک پی او آر جن کے پاس تھا کارڈ، اور ایک اے سی سی کارڈ۔ اے سی سی کارڈ افغان سٹیزن کارڈ جو تھا، ان دونوں کیٹیگریز کے 25 لاکھ لوگ ہیں، ان کو افغانستان واپس بھیجا جائے گا، اب ان کو یہاں نہیں رکھا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی خبر اس لیے نہیں ہے کہ جو لوگ اس ایشو کو جانتے ہیں اور افغانوں کے پاکستان میں موجودگی کی وجہ سے جو مسائل ہیں ان کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کی باری آئے گی جنہوں نے یہاں پہ جعلی شناختی کارڈ بنا لیے ہوئے ہیں، پاکستان کے شناختی کارڈ بنا لیے ہوئے ہیں اور وہ یہاں رہ رہے ہیں، تو اب یہ ساری کی ساری کومبنگ ہوگی اور یہاں سے ان لوگوں کو واپس بھیجا جائے گا۔ ان لوگوں کے واپس جانے کے بعد ہماری جو اکانومی ہے جس کے 40% تک، یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں بتا رہا میں آپ کو، 40% ہماری اکانومی پہ ان لوگوں کا قبضہ ہے، اور جب وہ واگزار ہوگی، یعنی کہ جب وہ آزاد ہوگی وہ اکانومی ان لوگوں کے قبضے سے، تو پھر دیکھیے گا کہ پاکستان میں جو اصل اکانومی ہے پاکستان کی وہ واپس آئے گی۔
جو جس طرح سے یہاں پہ قلت پیدا ہوتی ہے، جس طرح سے یہاں سے چیزیں اسمگل ہوتی ہیں، جس طریقے سے یہاں پہ ڈالر جو ہے وہ ایون اسمگل ہوتا رہا ہے ماضی میں، یہ سارے کے ساری ان لوگوں کی وجہ سے، اور اس معیشت جو یرغمال معیشت تھی اس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ تو یہ اب طے پا گیا کہ 2028 تک ان لوگوں کو واپس بھیجا جائے گا، اور باقی سارا فگر اور ایوری تھنگ ان کے پاس تیار ہے۔ پاکستان کے پاس لوگ پوائنٹڈ ہیں، پوائنٹ آؤٹ ہیں کہ کون کہاں پہ ہے، کتنے لوگ کہاں پہ ہیں۔ ہاں، طریقے سے بھیجا جائے گا۔ وہ جو شروع میں ایک طریقہ کار اپنایا گیا تھا وہ نہیں ہوگا، اور حکومت کے ساتھ مل کے ایک طے شدہ پلان کے تحت ان کو بھیجا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے بتایا کہ ان لوگوں کی باری بھی آئے گی جنہوں نے یہاں پہ جعلی شناختی کارڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ باقی رہ گیا دوسری جو بتائی جا رہی تھی، وہ اس کا اتنا حصہ ٹھیک ہے جو لوگ بتا رہے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی جو ہے اس کے خلاف آپریشن، ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کا ایک حصہ طالبان کی طرف تھا، افغان طالبان کی طرف، وہ یہ تھا کہ ان کے جو مراکز ہیں ٹی ٹی پی کے پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ، ان کو شفٹ کر دیا، انہوں نے ڈیمولش کر دیا، اور ان کو 200-250 کلومیٹر اندر افغانستان میں لے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ وہاں رہیں اور نارمل زندگی کی طرف واپس آنا شروع کریں۔ یہ مراکز یہاں سے ختم کر دیے ہیں۔ البتہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ ابھی بھی ہیں، یہاں پہ بھی ہیں، وہاں پہ بھی ہیں، کوئی داعش کے لوگ ہیں۔ یہ بڑا مکس سا ایک پرابلم ہے جس کو پاکستانی فورسز جو ہیں وہ ٹیکل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں، اور ان کے خلاف آپریشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ان علاقوں میں جو دیہات ہیں اور جو قبائل ہیں ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے، اس کو ٹیکل کر لیا جائے گا۔ اب باتیں ہیں بلوچستان کی طرف۔ تو بلوچستان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے 4 حصے ہو رہے ہیں۔ 4 حصے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی تقسیم کیا جا رہا ہے، انتظامی لحاظ سے 4 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، تاکہ اتنا بڑا بلوچستان جو آبادی کے لحاظ سے ہے کم ہے اور رقبے کے لحاظ سے زیادہ ہے، اس کو تقسیم کر کے اس کی گورننس کو بہتر کیا جائے، اور یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو اس میں جو علاقہ ہے پشتون بیلٹ، اس کو جنوبی پشتونخوا کا نام دیا جا رہا ہے۔ پختونخوا نہیں، پشتونخوا، اور اس کے ساتھ لفظ لگ جائے گا جنوبی پشتونخوا کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ جو جتنا پشتون ایریا ہے اس کو علیحدہ کر دیا جائے گا انتظامی لحاظ سے، اس کی پوری انتظامیہ علیحدہ ہوگی۔ دوسرا حصہ جو ہے اس کا نام دیا جائے گا سراوان، وہ بروہی بولنے والے علاقے ہیں، بروہی زبان کے علاقے ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ مینگل گروپ ہے اور اس میں بنگلزئی گروپ ہے، رائسانی ہیں، یہ بروہی بولتے ہیں۔ ان ایریاز کو سراوان کا، اور ویسے بھی سراوان ہی کہا جاتا ہے ان ایریاز کو، سراوان کا نام دیا جائے گا۔ اور تیسرا علاقہ جہاں پہ بلوچی بولی جاتی ہے ان علاقوں کو جلاوان، اور ابھی بھی جلاوان ہی کہتے ہیں، جلاوان کا نام دے کے اس کو علیحدہ ایک انتظامی یونٹ بنایا جائے گا۔ اس میں بگٹی ہیں، اس میں مری ہیں، اور 1-2 اور قبائل ہیں۔ یہ مکران ڈویژن بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ پوری مکران ڈویژن جو ہے اس کو جلاوان کہا جائے گا۔ اور جو گوادر ہے اس کو وفاق کا حصہ قرار دیا جائے گا۔ یہ وفاق کا حصہ ہوگا، ایسے ہی جیسے اسلام آباد وفاق ہے، اسی طرح یہ اسلام آباد کے متحد ایک علاقہ ہوگا جو گوادر ہے، یہ اسلام آباد یعنی کہ فیڈرل ٹیریٹری ہوگا، ہمارا وفاقی علاقہ ہوگا۔ تو یہ ہے اب تک کی جو ڈیولپمنٹ تھی، اور اس ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس کی قانونی اور باقی ساری چیزیں جو جہتیں ہیں وہ طے ہونی باقی ہیں، وہ طے کر کے تو اس کے بعد بڑا نیچرل ہے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ بلوچستان تک نہیں رہے گی، انتظامی لحاظ سے شاید پھر سندھ کو بھی تقسیم کیا جائے، تو اس کی تفصیل میں اگلے اپنے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے۔